بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج میں نے سوچا کہ کہانیاں تو میں نے 2-3 سنا ہی لی ہیں، کیوں نہ ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک ٹاپک آ ہی گیا، اور وہ ہے غیبت۔ تو آج ہم غیبت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویسے مجھے بولنا اتنا خاص آتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں کی گئی یہ ادنیٰ سی کوشش آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجے کی نیکی میں شمار کی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں تاکہ انسان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ہم اپنے زیر بحث موضوع غیبت کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ جسے اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اکثر ہم 3-4 لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے ویسا کیا اور وہ ایسا ہے اور یہ وہ۔ تو یہ سب باتیں کر کے ہم اپنے نیک اعمال اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یوں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی روح سے آپ یہ بات خود امیجن کریں کہ آپ کا بھائی جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے، اور اسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، جب ایسا تصور کر کے ہی آپ کو کراہت ہو رہی ہے تو حقیقت میں تو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت جیسے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب آیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں غیبت کرنے والوں کی سزا بھی بتا دی ہے، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں، ہم حدیث سے دور ہیں، ہم پھر بھی ان باتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اور ہماری نادانی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میں کیا کیا سوال ہوں گے اور ان کے کیا کیا جواب ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور دنیا کی موج مستیوں میں مگن ہیں۔ ہر کام ہم کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں، اور جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے ہم سو جاتے ہیں، یا تو ہمارے جسم میں درد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری ایسی غلطیوں کے باوجود اللہ نے پھر بھی ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بدلے ہم شکرانہ کا ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت سے بچیں، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور صرف غیبت ہی نہیں، ہر ایسے گناہ سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ تو دیکھ لیں، اگر اسی طرح ہم غفلت میں پڑے رہے اور برے اعمال کرتے رہیں تو ہماری نیکیاں بھی اسی طرح آگ میں جل کر ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم آگ جلاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے نیک اعمال، ہم نے کچھ تو کیے ہوں گے، یہ برائیاں، یہ سارے گناہ ہمارے وہ نیک اعمال بھی ختم کر دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، اور ہمیں ان تمام بری اعمال سے ہمیں بچائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔